پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات اس نہج تک جا پہنچے ہیں کہ الزام صرف اختلاف رائے کا نہیں بلکہ اب ٹکٹوں، گروپ بندی اور پارٹی کے سب سے اہم سیاسی اثاثے یعنی بانی پی ٹی آئی کے نام اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی مبینہ استعمال تک ہے۔ سلمان اکرم راجہ جو تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز ہیں اور سینیٹر مشال یوسفزئی کی مبینہ آڈیو نے پارٹی کی اندرونی لڑائی کو عوام کے سامنے عیاں کیا ہے۔ مشال یوسفزئی کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ پاکستان بار کونسل کے لیے ایسے افراد کو ٹکٹس دیے گئے جن کا پی ٹی آئی یا انصاف لائرز فورم سے تعلق نہیں تھا بلکہ مبینہ طور پر پیسے لے کر ٹکٹس دیے گئے۔ انہوں نے سازش اور گروپ بندی کے ذریعے وکلاء کو ممبر بنانے، بعض افراد کی فیسیں بڑھانے، کروڑوں روپے کی کنسلٹنسی لینے اور پارٹی معاملات میں جھوٹ بولنے جیسے سنگین الزامات بھی عائد کیے ہیں۔ معاملہ یہاں بھی نہیں رکتا، مبینہ گفتگو میں بانی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا الزام بھی سامنے آیا اور مشال یوسفزئی نے اشارہ دیا کہ اگر وہ اس معاملے کی تفصیل کھول دیں تو کئی لوگ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ یہ کیا آڈیو ہے؟ ذرا سب سے پہلے یہ آڈیو آپ کو سنواتے ہیں۔ اوے بی بی، میری زندگی کتاب ہے، میں نے زندگی ایسے نہیں گزاری، میری زندگی کا ایک لمحہ نہیں ہے جس پہ کوئی انگلی اٹھا سکے۔ کون سی بات میں نے کی ہے جو سازش تھی؟ بتاؤ سب کو میری سازش۔ اور عدالتوں میں پارلیمنٹیرینز کا کام نہیں ہے سر، پارلیمنٹیرینز عدالتوں کے باہر کھڑے ہوں گے۔ پریشر آپ کے بار کونسل کے ممبرز نے بنانا ہے جن کے کو آپ نے پیسے لے کے ٹکٹس دیے، سازشیں اور لابنگ کر کے آپ نے اپنی ٹیم جن کا پی ٹی آئی اور ایل ایف سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کو ممبران بنایا، اپنی فیسز بڑھائیں، اپنے لیے کروڑوں کی کنسلٹنسیاں لی۔ کہاں ہیں لوگ؟ آپ نے کی ہے سازشیں، آپ نے خان صاحب کے اکاؤنٹ کو استعمال کر کے اپنے لیے ٹویٹیں کرائی ہے، آپ نے بہت کچھ کرایا ہے۔ میں لکھنے پہ آؤں نا سر تو ایسی باتیں ہیں کہ آپ خود حیران پریشان ہو جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات اب صرف اختلافات نہیں رہے، ایک دوسرے پر ایسے الزامات لگ رہے ہیں کہ ان میں سے آدھے بھی ثابت ہو جائے تو پارٹی کی اندرونی سیاست پر بڑے سوالات اٹھیں گے۔ بعض الزامات تو اس حد تک سنگین ہیں کہ ثابت ہونے پر معاملہ محض پارٹی اختلافات نہیں بلکہ باقاعدہ احتساب کا بن سکتا ہے، لیکن سلمان اکرم راجہ بھی خاموش نہیں بیٹھے۔ انہوں نے ان الزامات کو سختی سے مسترد کیا ہے، انہیں جھوٹ اور غلاظت قرار دیا اور کہا ہے کہ وہ مناسب فورم پر اس کا جواب بھی دیں گے۔ الزام لگانے والے کے پاس ثبوت ہے تو سامنے لائیں اور جس پر الزام لگائے وہ ہر الزام کا جواب دستاویز اور شواہد کے ساتھ دیں، کیونکہ سیاست میں سب سے آسان کام الزام لگانا ہے لیکن اصل طاقت الزام ثابت کرنے میں ہے، اور اگر یہ الزام ثابت ہو جاتا ہے تو اس معاملے میں محض ذاتی لڑائی، گروپ بندی اور پارٹی کے اندر طاقت حاصل کرنے کی جنگ ہے، تو پھر بانی پی ٹی آئی کے نام پر سیاست کرنے والے تمام فریقین کو سوچنا ہوگا کہ عوام ان کے نعروں سے زیادہ ان کے اس کنڈکٹ کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس سارے معاملے پر بات کریں گے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خان نیازی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے۔ السلام علیکم نیازی صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ یہ ایک آڈیو سرفیس ہوئی سلمان اکرم راجہ صاحب کی، مشال یوسفزئی صاحبہ کی، جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے اور پبلک ڈومین کے اندر ہے۔ یہ اس طرح کے الزامات کے پیسے لیے جا رہے ہیں اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی پیسوں کی بات کرتے ہیں کہ پارٹی میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے، وکلاء کے لیے، فیسز کے لیے 50 ہزار ایگری کیا گیا تھا لیکن کسی نے یہ پیسے بھی سبمٹ نہیں کیے۔ یہ کیا معاملہ ہے سر جو پبلک ڈومین میں آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریحان، میں نے تو آپ کے چینل پہ دیکھی ہے چیزیں، مجھے نہیں پتا کیونکہ ہمارا جو گروپ ہے ہمارا، اس میں تو یہ چیزیں کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوئی، نہ یہ کبھی زیر بحث آئی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کوئی اتنی بڑی بات ہے یہ کوئی، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک چائے کی پیالی میں طوفان والی بات ہے۔ جب خان صاحب ہوتے تھے، باہر ہوتے تھے، تب بھی چھوٹے موٹے جو ہے آپس کی یہ اختلاف رائے جو ہے یہ آتے رہتے تھے۔ یہ کوئی اتنی میں سمجھتا ہوں اچنبے والی بات نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ پارٹی بالکل نہیں صاحب، یہ گفتگو مبینہ طور پہ گروپ کے اندر ہوئی ہے، جو پارٹی کا گروپ ہے اس میں یہ وائس نوٹس ایکسچینج ہوئے اور وہاں سے لیک ہوئے ہیں۔ میں ریحان، میرے علم میں نہیں ہے کیونکہ نہ میں اس جو ہمارا جو ٹاک گروپ ہے اس میں تو یہ بالکل بھی نہیں ہے جس میں تمام لیڈرشپ موجود ہے، اور نہ یہ وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوئی ہے اور نہ ڈسکشن ہوتی ہے اس ٹائپ کی۔ سنجیدہ نوعیت کی باتیں ہوتی ہیں، پاکستان کی ترقی کی بات ہوتی ہے، پاکستان کی بات ہوتی ہے، اس ٹائپ کی کبھی بات نہیں۔ سر، پارٹی سیکرٹری جنرل پہ خاصی تنقید ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی اویلیبل ہے، ایون فرام ود ان دا پی ٹی آئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی سیکرٹری جنرل کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں اس مطالبے سے؟ نہیں، میں نے پہلے کہا کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، چھوٹی موٹی بات ہے، اختلاف رائے ہوتے رہے، مجھے میرے نہیں ہے، باقی چھوٹے موٹے اختلاف رائے آتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی اس کو آپ کہنا کہ جی بہت ہی کوئی اللہ معاف کرے کہ جو پارٹی ٹوٹ گئی ہے یا پارٹی کو بہت بڑے بحران کا شکار ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف بہت بڑی پارٹی ہے۔
اب پرابلم یہ ہے نا نیازی صاحب کہ بانی پی ٹی آئی سے جن وکلاء کی ملاقات ہوتی ہے وہاں سے کیا انسٹرکشنز آتی ہیں اور باہر آ کے کیا بتایا جاتا ہے. اس وقت یہ کہا گیا کہ مشال یوسف زئی صاحبہ سے کہا گیا کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کر دیں, ان سے پارٹی عہدہ واپس لے لیا جائے, لیکن وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا. اور پھر مشال یوسف زئی صاحب آ کے کہتی ہیں کہ ذرا کریں نا نوٹیفیکیشن. میں نے پہلے کہا کہ یہ ساری irrelevant باتیں ہیں, کوئی اس میں مرچ مسالہ زیادہ ہے, ایکچوئل باتیں کم ہیں. اچھا سر, اگر irrelevant بھی ہیں تو کاز کو نقصان نہیں پہنچ رہا جو خان کا کاز ہے؟ نہیں, خان کی کاز کو کبھی بھی نقصان, خان کی کاز بہت آگے چلی گئی ہے. یہ جو پرانے زمانے کی باتیں تھی کہ جی لڑائی ہو گئی, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. لوگوں کو صرف دلچسپی ہے خان کی جدوجہد کے ساتھ, جمہوریت کے ساتھ, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے, آزاد میڈیا کے لیے. یہ جدوجہد میٹر کرتے ہیں, باقی چیزیں ریلیونٹ ہیں. اب یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے نا جب پارٹی نے آلریڈی کال دے رکھی ہے 27 کے حوالے سے, 27 ستمبر کی کال ہے. آپ سنجیدہ نوعیت کے اینکر ہیں, میں نے آپ کو وہ باتیں بتائی جو پبلک سوچ رہی ہے. پبلک کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ پبلک ان کے بارے میں اتنے ڈسکس کرتی ہے. ٹھیک. سہیل آفریدی صاحب ایک بار پھر ایکٹیو ہوئے ہیں, صحافیوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, پھر پروگرام بھی ایک دو آنر ہوئے ہیں سہیل آفریدی صاحب کے. تو واٹ آر یو آئنگ آن کہ کیا مومنٹم بلڈ کر پائیں گے, اپوزیشن الائنس بنا پائیں گے, اور ایک جو پر اثر قسم کا احتجاج ہے وہ اس کے لیے پاور شو پٹ اپ کر پائیں گے؟ ریحان, الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف 24 آور کی بنیاد پہ بھی بڑے سے بڑا جلسہ کر سکتی ہے, بڑے سے بڑا لانگ مارچ کر سکتی ہے. ہمارے ورکرز, ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ہم وقت جو ہے وہ ریڈی رہتی ہے. ہم تو آپ کو پتہ ہے 2022 سے لے کے بلکہ 2014 سے لے کے مسلسل حرکتیں جدوجہد میں, اور پاکستان تحریک انصاف کا نام ہی تحریک ہے نا. ہماری سوچ ہے کہ ہم اس کو ایک تحریر والے لوگ ہیں, تقریر والے لوگ ہیں, ہم کو پہاڑوں پہ چڑھنے والے لوگ تو نہیں ہے نا. ہم تو قانون اور آئین کے دائرے میں جو بھی جدوجہد ہوگی انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی, اور لوگ آپ کو جڑتے بھی نظر آئیں گے, ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں, چاہے اوورسیز پاکستانی ہیں یا ودن پاکستان ہے. تو الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف اپنے پیک پہ سیاست کر رہی ہے. ایسا مولانا فضل الرحمان صاحب کا وفاقی حکومت سے شکوہ ہو, پریشر ہو, حافظ نعیم الرحمان صاحب کا احتجاج ہو جماعت اسلامی سے, اس کے بعد بلاول صاحب کا ہاتھ بڑھانا ہو پاکستان تحریک انصاف کی جانب, تو میں اس کانٹیکس میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا پی ٹی آئی نے یہ اپوزیشن جماعتوں سے رابطے کرنے سے متعلق کوئی فیصلہ کیا ہے, اور کیا اپوزیشن الائنس بنا پائیں گے؟ ہماری کوشش تو یہی ہوگی کہ جو عوام کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, جو عوام کے حقوق کی بات کرنا چاہتے ہیں, جو غریبوں کی بات کرنا چاہتا ہے, جو مزدوروں کی بات کرنا چاہتا ہے, جو انڈسٹری کی بات کرنا چاہتا ہے, جو پاکستان کے دفاع کی بات کرنا چاہتے ہیں, سوورنٹی کی بات کرنا چاہتے ہیں, سوورن پارلیمنٹ کی بات کرنا چاہتے ہیں, تو ہم اس سب سے ایشو ٹو ایشو بات کریں گے. کیونکہ ہم پاکستان تحریک انصاف تو بالکل بات چیت پہ یقین رکھتی ہے. بٹ فار دیٹ میٹر کیا مولانا سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ کیونکہ اب ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن الائنس بنانے کی ایک وش تو رہی ہے, رابطے بھی ہوئے لیکن وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو پائی, اور پھر کوئی بھی احتجاج اس وقت تک پر اثر نہیں ہوتا, افیکٹو نہیں ہوتا جب تک اتحاد نہ بن پائے. تو اتحاد تو وقت کی بڑی ضرورت ہے. اتحاد ہمیشہ ایشو ٹو ایشو بنتے ہوتے ہیں اور مخصوص حالات ہوتے ہیں اس کے لیے, اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ کچھ نکات پہ ہمارے ایگریمنٹ بھی ہو جاتا ہے اور اس سے ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں. یہ جو باتیں ہیں آن اینڈ آف جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں. ٹھیک. اور بلاول صاحب نے جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہاتھ بڑھایا, کیا پی ٹی آئی سے کسی نے بلاول صاحب سے کوئی رابطہ کیا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی کو یہ سوچنا چاہیے, میں نے پہلے کہا کہ وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہونے ہیں یا اشرافیہ کے ساتھ کھڑے ہونے ہیں. اگر تو وہ اشرافیہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, یعنی کہ اس گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, تو ان کو پہلے پھر اپنی آئینی عہدے چھوڑنے ہوں گے, اور ان ریئل سینس جو ہے وہ پھر اپوزیشن میں آ کے اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھیں گے, تو تبھی پھر آگے بات بڑھ سکتی ہے نا. ٹھیک. گزشتہ دنوں بیرسٹر گوہر نے حکومت کے ساتھ بات چیت کا کوئی اندیا دیا, پھر سردار ایاز صادق صاحب کا جو آفس ہے وہ بھی ایکٹیو ہوا, تو کیا اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی نیازی صاحب؟ ہم تو سنجیدہ ہے, گورنمنٹ خود سنجیدہ نہیں ہے ریحان, وہ صرف میڈیا پہ آ کے میڈیا ٹاک کرتے ہیں, لیکن حقیقتاً چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے نہیں, کیونکہ جب وہ ووٹوں کی طاقت سے تو بیٹھے نہیں ہیں,
تو جب ان سے اب خود ہمارے انٹیریئر منسٹر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ نظام جو ہے کولیپس کر چکا ہے اور وزیر اعظم کو اپنی کارکردگی جو ہے وہ جانچنے کے لیے اسے آڈٹ کرنا چاہیے تھرڈ پارٹی سے. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے ہاٹ واٹر میں ہے اور آپ جو ہے اگر اس کو مزید کرے دیں گے تو آنے والے وقتوں میں بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. آنے والے دنوں میں آپ کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ انٹیریئر منسٹر نے تو اپنے بیان کی وضاحت کر دی، انہوں نے کہا وزیر اعظم 5 سال تک رہیں گے. یہ تو نہیں کہا نا کہ استعفیٰ نہیں دیں گے. تو آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم استعفیٰ بھی دے سکتا ہے؟ ایوری تھنگ پاسبل ان دا ورلڈ. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں، استعفیٰ دے دیں؟ ہو سکتا ہے، دنیا میں کچھ بھی ممکن ہے، کوئی چمبے والی بات تو نہیں. ان کے بھائی نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، عمران خان صاحب نے 2014 میں دھرنا دیا ہوا تھا، اس وقت پریشر بہت زیادہ تھا، مطالبہ یہ تھا کہ وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں. اس وقت بھی اتنے پریشر کے اندر بھی نواز شریف صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا تھا. تو آپ کو لگتا ہے شہباز صاحب استعفیٰ دے دیں گے؟ اس وقت کے اور آج کے حالات میں زمین آسمان کو فرق ہے. آج تو راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے نیازی صاحب حکومت کے لیے، حکومت تو بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں، وہ کہتے ہیں ہائبریڈ ہے، سیم پیج ہے. اتنا بھی راوی چین نہیں لکھ رہا نا. تو گورنمنٹ کی کارکردگی تو آپ کے بھی سامنے ہے، ہمارے بھی سامنے ہے. جہاں پہ یہ کہتے تھے کہ ہم مہنگائی کم کریں گے، معیشت کو اٹھائیں گے، اور ہمارے پاس تو بڑی تجربہ کار ٹیم ہے، اس تجربہ کار نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. آپ بڑے سیزنڈ پالیٹیشین ہیں، کیا فورس ہی کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں گے؟ بہت کچھ ہوتا وہ نظر آئے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کون مجبور کرے گا وزیر اعظم صاحب کو استعفیٰ دینے کے لیے سر؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی تو کوئی پریشر ڈالتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، نہ کوئی ایسی ویو بن رہی ہے. تو کس کے دباؤ میں آ کے وزیر اعظم استعفیٰ دیں گے؟ عوام کے دباؤ میں آ کے دیں گے نا. کارکردگی نہیں ہوگی تو لازمی بات ہے. ابھی تو ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے ٹرائی لیٹرل جو ایگریمنٹ ہوا ہے، ڈیفنس ایگریمنٹ سعودی عرب کے ساتھ، ترکیہ کے ساتھ. میری بات سمجھے نا، بوجھ ایک وقت تک اٹھایا جا سکتا ہے نا، زیادہ بوجھ تو نہیں اٹھایا جا سکتا. اتنا ہی کافی ہے میرا کہنا. ٹھیک، تو نیازی صاحب آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے معاملات وقت پہ اور اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے پی ٹی آئی کہ اللہ کرے سی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ اسباب پیدا کرتا ہے نا. تو یہ گورنمنٹ جو ہے یہ تو اپنی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے اس نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. تو باقی ان کی اپنی ذاتی کارکردگی تو زیرو ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے. کوئی مجھے بتا دیں ایک ان کے اچیومنٹ ذاتی میں ان کی بات کر رہا ہوں، ایز اے پارٹی، ایز اے مسلم لیگ بات کر رہا ہوں. باقی چھوڑ دیں، اداروں کی کارکردگی کو اپنے پلڑوں میں نہ ڈالیں نا. اداروں کی کارکردگی اپنی طرف ہے، ان کی کارکردگی اپنی طرف ہے. تو اس تناظر میں آپ جب دیکھتے ہیں تو ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں. لاسٹلی نیازی صاحب ظاہر ہے حکومتیں اپنے بلنڈرز کی وجہ سے جاتی ہیں، غلطیوں کی وجہ سے جاتی ہیں، لیکن ایک ماحول بھی چاہیے ہوتا ہے. اپوزیشن ایک ماحول ضرور پیدا کر دیتی ہے، ایک پریشر ضرور بنتا ہے، وہ ایک ببل ضرور کریٹ ہوتا ہے. لیکن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم سوال بڑا سادہ سا ہے، کیا اپوزیشن وہ ویو، وہ پریشر کریٹ کر پائے گی کہ الٹیمیٹلی وزیر اعظم صاحب آلریڈی پبلک اتنی چارج ہے، آپ کی سوچ ہے پبلک کو جس دن مطلب آپ نکالیں گے پبلک باہر ہو. سلمان اکرم راجہ صاحب کے سٹیٹمنٹ کا ایک حصہ تھا کہ لوگ نہیں نکل رہے. نہیں مطلب انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ بالکل نہیں نکل رہے. مطلب یہ تھا کہ جب آپ سنجیدہ نوعیت کی کال دیں گے، قانون اور آئین کی دائرے میں رہتے ہیں تو لوگ نکلیں گے، لوگ چارج جائیں. تو سر یہ غیر سنجیدہ کالز کو چھوڑ کے سنجیدہ کال کب آئے گی سر؟ سنجیدہ ہی کال دی گئی ہے، ہمیشہ ہر کال ہی سنجیدہ ہوتی ہے. ہم تو آگے بڑھنے والے لوگ ہیں.